الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم انشاءاللہ آیت مبارکہ 29 سے آیت مبارکہ 35 تک کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا صدق الله العظيم۔ عزیز طلباء و طالبات، آیت مبارکہ 29 سے ترجمہ و تفسیر شروع کرتے ہیں۔ وَقُلِ الْحَقُّ، اور فرمائیے حق، مِن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ فَمَن شَاءَ، پس جس کا جی چاہے، فَلْيُؤْمِن، وہ ایمان لے آئے، وَمَن شَاءَ، اور جس کا جی چاہے، فَلْيَکْفُرْ، کفر اختیار کرے۔ اِنَّا، بے شک، اعتدنا، ہم نے تیار کر رکھی ہے، للظالمین، ظالموں کے لیے، نارا، آگ، احاطہ بہم، انہیں اس آگ کی دیوار نے گھیر لیا ہے، سرادقها، آگ کی دیوار، وَإِن يَسْتَغِیثُوا، اور اگر وہ فریاد کریں گے، یغاثوا، ان کی فریاد رسی کی جائے گی، بماء، پانی کے ساتھ، کالمہل، پیپ کی طرح، یشفی الوجوہ، بھون ڈالتا ہے چہروں کو، بئس الشراب، بڑا ناگوار ہے یہ مشروب، وساءت، اور بڑی تکلیف دہ ہے، مرتفقہ، قرارگاہ۔ اور کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور حق سے مراد یہاں حق اور قرآن دونوں ہیں، کہ اللہ کی کتاب بھی حق ہے اور حق کا لفظ خود بھی۔ آپ
حق کا اعلان کرتے رہے۔ فمن شاء، پس جو چاہے ایمان لائے اور جس کا دل چاہے انکار کر دے۔ کسی پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، بہت سخت کی دھمکی ہے کہ ایک طرح سے حق تو بالکل واضح ہے، اب تمہاری چوائس ہے، مانو یا انکار کر دو۔ اگر انکار کیا تو یہ انجام ہوگا کہ ہم نے ظلم کرنے والوں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے۔ ظلم کرنے والوں سے مراد کفر اور انکار کرنے والے ہیں، اور یہ آگ ان کو گھیرے ہوئے ہوگی۔ سرادقھا، اس کا روٹ ورڈ سین را دال قاف، چار دیواری، باؤنڈری وال۔ جہنم کی آگ کے شعلوں نے چاروں طرف سے انہیں گھیرا ہوا ہوگا اور وہ شعلوں کی چار دیواری میں قید ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں سرادق کا معنی آگ کی چار دیواری ہے، جس کی موٹائی 40 میل کی مسافت جتنی ہوگی۔ ایسی چار دیواری سے بھلا کون بچ کر بھاگ سکتا ہے؟ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ، اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو استغاثہ کا مطلب فریاد کرنا، تو ان کو کیسا پانی دیا جائے گا؟ کل محل، پیپ اور خون کا مول، سیال تلچھٹ کو بھی کہتے ہیں، جو تیل کے نیچے جم جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیاہ کیچڑ اس کا معنی کیا، اور امام راغب اصفہانی نے پگھلا تانبا کیا۔ قرآن کریم کی دیگر آیات میں بھی جہنمیوں کے پینے کے مشروب کی وضاحت ہوئی ہے کہ اتنا ابلتا ہوا خون اور پیپ کا مشروب انہیں دیا جائے گا کہ ان کے پیٹ سے آنتیں کٹ کٹ کر باہر آ جائیں گی۔ کتنا برا پانی ہے! اور وساعت مرتفقہ، کتنی بری رہنے کی جگہ، مرتفقہ بدترین آرام کی جگہ۔ اللہ تعالیٰ نے حد سے بڑھنے والے ظالموں کا یہ علاج تیار کر رکھا ہے۔ اب ذرا پچھلی 2 آیات سے غور کیجئے۔ پہلے ذکر فرمایا علم وحی کا، وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ، اور دوسری مرتبہ ذکر ہوا یدعون ربہم، اللہ کے ذکر کا، اور تیسری مرتبہ ذکر ہوا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّکُم، دعوت اللہ کا۔ علم، ذکر، دعوت اللہ ایک زبردست ترتیب ہے۔ فتنہ دجال سے بچنے کی مکمل ہدایت، علم دین، علم الہی حاصل کرو۔ باقی انسانیت کی خدمت کرنے والے علوم، ڈاکٹر، انجینئر، دیگر پروفیشن والے علوم حاصل کرو، لیکن پہلے دین کا علم۔ اگر پہلے حاصل نہیں کر سکے اور پہلے دنیاوی علوم حاصل کیے ہیں تو اب کر لو۔ اس کے لیے اہل علم تلاش کرو جو تمہارے سینوں کو منور کریں، تمہیں اللہ کی معرفت دیں، تمہارے دلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آباد کریں۔ اس کے لیے سفر کرو، محنت کرو، کوشش کرو۔ بے آہست سحرگاہی بھی یہ چیزیں حاصل نہیں ہوں گی۔ جہاں سے یہ دولت ملے وہاں چمٹ جاؤ۔ اللہ کے بندوں سے صحبت، صالحین سے خود کو جوڑ لو تاکہ دل کی دنیا روشن ہو جائے۔ یہ روشن ہوگی تو قبر اور آخرت روشن ہوگی، ورنہ تو دجالی فتنے اتنی تیزی سے روحانی مراکز کو اجاڑ رہے ہیں کہ اب بھی ڈھونڈنے سے ہی شاید کوئی ایسا اہل نظر ملے جو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کی سنت کے مطابق افراد سازی کر سکے۔ لیکن پھر بھی کوشش اور دعا ضروری ہے کہ یا اللہ محبت الہی اور ذکر الہی بانٹنے والے ایسے صحیح لوگوں تک پہنچا دے جو ہمارے دل کی دنیا کو روشن کر دیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ طلب کرنے والوں کو ضرور راہ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فتنوں سے نجات کے لیے ایک نظام بنا رکھا ہے، اور سورہ کاف میں اصحاب کاف کا واقعہ بیان فرما کر آنے والے وقت سے حفاظت کے طریقوں سے آگاہ کر دیا تاکہ ہمارے لیے سیکھنا آسان ہو جائے۔ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا
بے شک وہ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، انا لا نضیع ہم ضائع نہیں کرتے اجر من احسن اس کا جو عمدہ کرتا ہے عملا کام۔ بے شک جو ایمان لائے اچھا عمل کرے، انا لا نضیع اجرا بے شک ہم نہیں ضائع کریں گے اجر اس کا جو اچھے کام کرے، ایمان اور عمل صالح کرے، ان کے اعمال میں اخلاص ہو، ان کی نیتیں درست ہوں اور وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہوں، ہم ایسے کسی شخص کے عمل کو اجر کو ضائع نہیں کریں گے، چاہے جتنا چھوٹا نیک عمل ہوگا اس کا انعام اور اس کا بدلہ اس کو ضرور ملے گا۔ اور اگلی آیت طیبہ میں ارشاد فرمایا اولئک لہم یہی ہیں جن کے لیے جنات و عدن جنات ہیں ہمیشگی کے، تجری رواں ہیں، من تحتہم جن کے نیچے الانہار و ندیاں، یحلون انہیں پہنائے جائیں گے، فیہا ان میں، من اساورا کنگن، من ذہب سونے کے، ویلبسون اور پہنیں گے، ثیابن لباس، خضرن سبز رنگ کا، من سندس باریک ریشمی کپڑے کا، و استبرقن اور موٹا ریشمی کپڑا، متکئین تکیہ لگائے ہوں گے، فیہا وہاں، علی الارائک مرصع پلنگوں پر، نعم الثواب کتنا اچھا ہے یہ اجر، وحسنت مرتفقہ اور کتنی عمدہ ہے آرام گاہ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے باغات، باغ عدن ہوں گے، ایک باغ نہیں کئی باغ ہوں گے، ان کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہوں گی، اساور من ذہب ان کو وہاں پر سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، سبز رنگ کے کپڑے باریک بھی اور موٹے بھی وہ پہنیں گے، اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، شان سے بیٹھے ہوں گے، نعم الثواب کیا بہترین بدلہ ہوگا اور کیا بہترین مقام ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ تیار کر رکھا ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کان نے سنا نہیں اور نہ کسی دل میں اس کا خیال تک آیا ہے۔ ایسی قیمتی چیز ہے جنت، جہاں بڑی تفصیل سے جنت کی نعمتوں کا ذکر فرما کر جھنجھوڑا گیا ہے کہ تم دنیا کو جنت بنانے میں لگے ہوئے ہو، اس کی چمک دمک گم ہو جائے گی۔ آگے بڑھ کر سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ بدلو اپنے آپ کو اللہ کی کتاب سے، وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِینَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ جوڑ لو اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو علم الہی اور ذکر الہی والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمت دے اور ہم اپنے کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگلی آیت طیبہ میں ارشاد فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا وَاضْرِبْ لَهُمْ اور بیان فرمائیے ان کے لیے، مثلاً مثال، رجلین دو آدمیوں کی، جعلنا ہم نے دیے تھے، لأحدہما ان دونوں میں سے ایک کو، جنتین دو باغ، من اعناب انگوروں کے، وحففناہما اور ہم نے باڑ بنا دی ان دونوں کے گرد، بنخل کھجور کی، وجعلنا اور اگا دی، بینہما ان دونوں کے درمیان، زرعا کھیتی۔ اور بیان کیجیے ان اہل مکہ کے لیے ان دو لوگوں کی مثال۔ اب یہاں سے سورہ کاف کا دوسرا اہم واقعہ اپنے اندر قیمتی ہدایات رکھے شروع ہو رہا ہے، جس پر توجہ دینا اور سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ دو لوگوں کی مثال کیا ہے کہ ان میں سے ایک آدمی کے لیے ہم نے دو باغ بنائے۔ اب یہ باغ کیسے تھے؟ اس آدمی کو عطا کردہ نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت خوبصورت نقشہ کھینچا ہے کہ انگوروں کے باغ تھے، اہل عرب کے ہاں قیمتی ترین باغات میں شمار ہوتے ہیں۔
اور ان باغوں کو بھی ہم نے کھجور کے درختوں سے گھیرا ہوا تھا۔ انگور کے باغات کے چاروں طرف جو باؤنڈری تھی وہ محض گھاس پھوس یا جنگلی پودے نہ تھے، بلکہ کھجور کے درختوں پر مشتمل تھی، جو مزید نفع بخش پیداوار دے کر اس کی دولت میں اضافے کا ذریعہ تھے۔ پھر مزید انعام کہ باغات کے اندر بھی مختلف کھیتیاں موجود تھیں جو اپنی بہترین پیداوار غلہ اور اناج وغیرہ کی صورت میں دیتی، اور وہ بھرپور طریقے سے ان باغات کے ثمرات سے فائدہ اٹھاتا تھا۔ ان باغات کی مزید تفصیل اگلی آیت طیبہ میں ارشاد فرمائی، کلتل جنتین، یہ دونوں باغ، آتت لائے اکلہا اپنے پھل، ولم تظلم اور نہ کم ہوئی، منہ شیئا ان سے کوئی چیز، وفجرنا اور ہم نے جاری کر دی، خلالہما ان کے درمیان، نہرا نہریں۔ دونوں باغ بہت بھرپور طریقے سے اپنے پھل دیتے تھے، ولم تظلم منہ شیئا، پورا پھل دیتے تھے، ذرا بھی کمی کسی فصل میں نہیں ہوتی تھی، اور مزید یہ کہ ہم نے ان دونوں کے درمیان ایک نہر بھی جاری کر رکھی تھی تاکہ کھیتوں کی آبیاری کا کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، پانی کی کوئی کمی نہ ہو اور نہ دور سے خرچہ کر کے پانی لانا پڑے۔ ذرا تصور کیجئے، وسیع و عریض اراضی، اس میں بھرپور پھل دینے والے باغات، بہترین کھیتی اور مستقل نہر بھی جاری ہو۔ اللہ کی منافع بخش نعمتوں کا کتنا خوبصورت نظارہ ہے، سبحان اللہ۔ اگلی آیت مبارکہ میں مزید وضاحت فرمائی، وکانا اور تھے، لہو ثمر اس کے اموال، فقالا تو اس نے کہا، لصاحبہ اپنے ساتھی کو، وہو یحاورہ دوران بحث مباحثہ کے، انا اکثر منکا میں زیادہ ہوں تم سے، مالن دولت کے لحاظ سے، واعز نفرا اور طاقتور نفری کے لحاظ سے۔ اور تھا اس شخص کے لیے ثمر، ہر قسم کی پیداوار کے لیے ثمر استعمال ہوتا ہے، کھیتوں میں ہر طرح کا اناج، درختوں پر طرح طرح کے پھل پھول، پھر لائف سٹاک بھی ایسے فارم ہاؤس میں ہوتے ہیں، دودھ دینے والے جانور، گوشت حاصل کرنے کے لیے پرندے، مچھلیاں، نعمتیں ہی نعمتیں۔ جس شخص کے پاس یہ ذرائع آمدن تھے، اس کا دوسرا دوست جو آگے کی آیات سے پتہ چلے گا کہ انتہائی بہترین سیرت و کردار کا مالک تھا، مگر آمدنی کے لحاظ سے اس امیر دوست سے کم تھا۔ ان کے درمیان ایک گفتگو کو قرآن مجید نے ذکر فرمایا کہ امیر سرمایہ دار دوست اپنے غریب لیکن ایمان والے دوست سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ دیکھو میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، مال میں بھی، اولاد میں، اور میرے حامی مددگار بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس سے اس کا تکبر، بڑائی اور دوسروں کو حقیر جاننے کی خرابی، قلبی اور نفسیاتی کیفیت ظاہر ہو رہی تھی۔ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، وَدَخَلَ وہ گیا، جنتہ اپنے باغ میں، وَهُوَ طرح حال ہے کہ وہ ظالمن ظلم کرنے والا، لنفسہ اپنی جان پر، قالا کہنے لگا، ما اظن میں نہیں خیال کرتا، ان تبیدا کہ برباد ہوگا، ہذہ یہ ابدا کبھی۔ اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں باتیں کرتے ہوئے چلتے ہوئے باغ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تکبر، غرور اور بہت نفری کی وجہ سے وہ اونچے بول رہا تھا۔ اب اس قدر نعمتوں کو دیکھ کر انسان کی دو کیفیتیں ہو سکتی ہیں، یا وہ دینے والے کے لیے شکر کے جذبات رکھ کر عاجزی اختیار کرے کہ اگر مجھے ملا ہے تو پھر بھی میرا امتحان ہے کہ میں اتنی نعمتیں پا کر کیا رویہ اختیار کرتا ہوں۔ دوسری کیفیت یہ ہو سکتی ہے کہ اطراحت اور تکبر میں وہ سمجھے کہ یہ سب کچھ تو میری چالاکی، ہوشیاری، سمارٹنیس اور صلاحیتوں کے بدولت مجھے ملا ہے۔ اسی قسم کی کیفیت کے ساتھ
قرآن بتاتا ہے کہ وہ شخص اپنے باغ میں گیا اور کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ میرا باغ اور میری مضبوط معیشت اور سرمایہ کبھی برباد ہوں گے یا انہیں زوال آئے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، مزید اس سرمایہ دار کی اپنے غریب دوست کے ساتھ گفتگو انشاءاللہ ہم اگلی آیات میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قرآن مجید کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔